لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وإترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال: وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 1448 ہجری یعنی 1448 ہجرہ کے اس عشرہ ثانی، جس کا نام عشرہ سجادیہ ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم براہ راست امام سجاد کی زندگی کے کچھ اہم ترین پیغامات پر ان کی سیرت کی روشنی میں گفتگو کریں. لیکن جیسا کہ آپ حضرات باقاعدگی سے مجلسیں سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر مجلس میں ایک رات پہلے کی مجلس سے اسے تھوڑا سا ربط دیا جاتا ہے. قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے پہلے دن سے، اس میں سے دوسری والی آیت، وہ کل اس کا ترجمہ بھی آ گیا اور اس کی تھوڑی تفسیر بھی آ گئی، اور اسی حوالے سے جناب صفیہ کا ذکر بھی ہوا. لیکن پہلی والی آیت، اصل میرا موضوع تو وہی ہے، اور اب تک اس کے ترجمے کی نوبت بھی نہیں آ پائی، لیکن آیت اتنی واضح ہے کہ میں نے ترجمے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. بہرحال یہ خیال کرتے ہوئے کہ مجلس کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے، پہلے اس آیت کا ترجمہ، پھر اس کے حوالے سے صرف ایک مختصر سی حدیث تو نہیں، معصوم کی کنیز کا بیان، اور پھر انشاءاللہ بعد کی مجالس میں، آج کے بعد کی مجالس میں اور زیادہ تفصیل آئے گی. سورہ بقرہ کی آیتیں، دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں. جب تم کسی مصیبت و پریشانی میں آ جاؤ تو اللہ سے مدد چاہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم صبح و شام تلاوت کرتے ہیں. اللہ سے مدد چاہو 2 چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک صلاح سے. یہ 2 چیزیں قرآن نے بتائی ہیں جو آپ کی مددگار بنے گی دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات سے آپ کو بچانے کے لیے. اور جس امام معصوم کا بیان ہو رہا ہے، جس کے حوالے سے پورے عشرے کا نام ہم لوگ کم از کم کراچی میں تو عشرہ سجادیہ رکھتے ہیں، اس امام کے جو 2 بہت ہی مشہور لقب ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. امام صبر کے حوالے سے سید الصابرین کہلاتے ہیں، اور عبادت کے حوالے سے زین العابدین. یہ 2 چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، اور 2 چیزیں ہر معصوم کی زندگی میں ہیں، لیکن چوتھے امام کی زندگی میں ان کی خاص نمایاں حیثیت ہے. یہ خاص نمایاں حیثیت کیوں ہے، یہ انشاءاللہ یہ بیان آئے گا. تو آج تو میں نے یہ چاہا کہ اب چونکہ وہ مجمع آئے گا کہ جو صرف مجھے سننا چاہتا ہے، تو میں براہ راست موضوع پہ آ جاؤں. اب آئیے ایک چھوٹا سا تاریخ کا واقعہ. چوتھے امام کی شہادت کے بعد اب لوگ پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ چوتھے امام کو بہت طویل امامت کا عرصہ ملا. 30 سال سے زیادہ کی امامت صرف 2 یا 3 معصومین کی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص اہمیت ہے. نعوذ باللہ، یہ جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی معصومین کی اہمیت نہیں. پروردگار نے جو ان کو ایک طویل عرصہ دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے خاص اسلام کی یا دین کی خدمت لینا تھی. اب اس میں چوتھے امام بھی 30 سال سے زیادہ، اسی طرح ہمارے چھٹے امام بھی 30 سال سے زیادہ، 7ویں امام بھی 30 سال سے زیادہ، اور 10ویں امام بھی. 10ویں امام کے حوالے سے میں بہت تفصیل سے بات کرتا ہوں، کیونکہ 10ویں امام کا ہم لوگوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. نہیں، نعوذ باللہ، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 9 اماموں کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن 10ویں امام نے سب سے زیادہ تیاری کرائی غیبت کے زمانے کی.
کیونکہ وہ آخری امام تھے جو لوگوں کے سامنے تھے. 11ویں امام تو پہلے دن سے ہی قید میں ہیں تقریباً. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4 امام، ان کے جو 30 سال سے زیادہ کا امامت کا پیریڈ اللہ نے مقرر کیا تو اس کی خاص مصلحتیں تھی. تو چوتھے امام کی زندگی میں 2 نسلیں، 35 سال بہت ہوتے ہیں، 2 نسلیں گزر گئیں. اب امام کی اس 35 سال کی زندگی کے درمیان امام کی ایک شخصیت عام مسلمانوں کے درمیان بھی بڑی قابل احترام بن گئی. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت پہ تو ہر طرح سے مسلمانوں نے ظلم کیا اور ہمیشہ نعوذ باللہ ان کو اگنور یا نظر انداز کرنے کی کوشش کی. تو چوتھے امام پہلے امام تھے کہ جس کے یعنی اب کربلا کے بعد شخصیت بنی. تو اب یہ جب شہادت ہو گئی تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے. مدینے والے بھی وہ تو فوری طور پر 1-2 دن میں، پھر اطراف کے جو قبیلے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تو ان میں سے صاحبان ایمان کا ایک گروہ امام کے پرسے کے لیے پہنچا. تو امام کی ایک کنیز سے ملاقات ہو گئی اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینے سے بہت دور رہتے ہیں. پرانا زمانہ، یہ کہنا پڑتا ہے پرانا زمانہ، خاص طور پر بچوں کے لیے بتانا پڑتا ہے پرانا زمانہ، جہاں پہ کمیونیکیشن کے یہ ذرائع نہیں تھے جو آج کل. ورنہ آج کل تو بچے کھٹ سے کہتے ہیں کہ دور ہے تو کیا ہوا، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتے یا فیس بک کے اوپر اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر دیتے. اس قسم کی باتیں بچے کرتے ہیں آج کل. صحیح بھی ہیں، انہوں نے آنکھ کھول کر ہی یہی دیکھا ہے. تو اس زمانے کے اعتبار سے تو یہاں سے لندن بھی اتنا دور. تو اب یہ لوگ آ رہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام کی زندگی میں اتنا زیادہ امام کی زیارت بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں کی، امام کے پاس گئے بھی نہیں. ہمیں امام کی زندگی کے بارے میں تم کچھ بتاؤ، کیونکہ تم تو امام کے گھر میں رہنے والی، ہر وقت امام کی خدمت میں لگی رہتی ہو. وہ 8ویں امام کی ایک کنیز کا واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت میں اپنی زبان کو بہت روک رہا ہوں کیونکہ بالکل وہ واقعہ بھی اس آیت کے حوالے سے بہت برمحل ہے، لیکن فی الحال اس کو روکتا ہوں. اب خلاصہ چوتھے امام کی بات ہو رہی ہے کہ اب کنیز سے پوچھا گیا تم بتاؤ. اس کنیز نے کہا مجھ سے تم نے سوال تو کر لیا، اس کا کیسا جواب چاہیے، تفصیلی جواب، لمبا جواب یا مختصر. اب ان لوگوں نے کہا جو مومنین کا گروہ کنڈولنس کے لیے، پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے گیا کہ بھئی امام کی زندگی اور وہ امام جس نے 35 سال کربلا کے بعد گزارے، تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی، ہمیں ذرا مختصر بتا دو. اب اس نے مختصر بتایا تو اتنا مختصر سے کیا سمجھے، تفصیل کا مطلب یہ لوگ سمجھ رہے تھے 4-5 گھنٹے لگیں گے، مختصر کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ. جیسے اکثر میں مجلس میں کہتا ہوں آج میں مختصر مجلس پڑھوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1.5 گھنٹے، اور اگر لمبی مجلس پڑھوں گا تو 3 گھنٹے. خیر آپ ڈریے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ سے زیادہ نماز کے وقت کی وجہ سے مجھے بات کو 1 گھنٹے میں مکمل کرنا. خلاصہ یہ کہا مختصر بتاؤ. تو اس نے جو مختصر بتایا تو صرف 1 جملہ کا بس. چوتھا امام کی زندگی اس نے سمیٹ دی سے 1 جملے میں. امام کے گھر کی کنیزیں امام کے حالات پوچھے جا رہے ہیں، وہ جواب دے رہی ہے 1 جملے میں. کہہ رہے بس یہ یاد رکھو کہ 30 سال سے زیادہ میں خدمت امام میں رہی ہوں، نہ کبھی میں نے دوپہر کے وقت کھانا تیار کیا ہے، نہ کبھی رات کے وقت بستر بچھایا ہے. ہم امام کے حالات پوچھ رہے ہیں، تم اپنے حالات بتا رہی ہو. ہمیں اس سے کیا تعلق ہے تم نے کیا کیا کہ کیا نہیں کیا. کہ یہ امام کے حالات 30 سال میں مجھے 1 دن ایسا یاد نہیں ہے کہ امام بغیر روزے سے ہوں. اب جس دن روزہ حرام ہے وہ بات تو الگ ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہر چیز کو تو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 1 دن بھی ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں امام نے روزہ نہ رکھا ہو، دوپہر کا کھانا بناتی یا پکاتی تو کس کے لیے. اور 1 رات مجھے ایسی یاد نہیں ہے کہ جب پوری رات امام نے مصلی پہ نہ گزاری ہو، بستر بچھاتی تو کس کے لیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہیے تو صبر سے اور صلاۃ سے. اور صبر کی تشریح جو روایتوں میں آئی ہے اور ماہ مبارک رمضان کی پہلی مجلس میں آپ علماء سے سنتے ہیں، صبر روزے کو کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہی نماز کو ہے. یہ 2 چیزیں چوتھے امام کی زندگی میں اتنی نمایاں طریقے سے آ رہی کہ کنیز کو کہنا پڑا کہ 30 سال میں 1 دن امام نے دوپہر کو کھانا استعمال نہیں کیا اور رات کے وقت کبھی بستر پہ نہیں گئے. لیکن ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ رات کو بستر پہ نہیں جاتے. بھئی کیوں؟ کہا کہ وہ میچ چل رہا ہے تو اس کو آج پوری رات میچ دیکھنا. نہیں، رات بستر پہ نہیں گئے نمازوں کے لیے، پورا دن کھانا نہیں کھایا. میں بھی لنچ نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کہا بھئی طبیب نے منع کیا ہے کہ زیادہ مت کھائیے، بس دن میں 2 مرتبہ کھائیے، ایک صبح اور ایک شام. اس لیے نہیں، روزے کے عالم میں اس لیے امام نے کھانا چھوڑا ہوا ہے. یہ تو ہوئی پہلی آیت. اب آئیے دوسری آیت. اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان آیتوں کو ملا کے پھر آخری مجلسوں میں کچھ پیغام آئیں. دوسری آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں
جو پہلے تو حجت خدا کا انتظار کرتے ہیں، جب حجت خدا آ جاتی ہے تو یہی لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ، اور حبیب ایک وہ گروہ جو تمہارے آنے سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف تمہارے ذریعے سے کامیابی کی دعا کر رہا تھا۔ استفتاح، باب استفعال، کامیابی کی دعا کر رہا تھا، لیکن جب وہ آ گیا جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کفروا بہ، انہی لوگوں نے، انتظار کرنے والوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ تو میں نے کل بھی ترجمہ کیا تھا، تھوڑی تشریح بھی کی تھی، لیکن اب یہاں پہ جو ایک بات کل کی مجلس کے آخر میں آئی تھی، جس سے پھر ربط دے کے آج کے عنوان پہ آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ انتظار کرنے والے انکار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتظار کرتے ہیں بغیر تیاری کے، اور ایسا انکار کر لیتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ انکار کیا ہوگا، اس سے زیادہ انکار کیا ہوگا کہ آقا حسین کا انتظار کرنے والے ابن زیاد کو حسین سمجھ بیٹھے۔ کیونکہ عرب کا ایک طریقہ ہے نا کہ صحرا میں یا ڈیزرٹ میں جب کوئی سفر کرتا ہے تو چہرے پہ نقاب ڈالتا ہے، مرد ہی کیوں نہ ہو۔ جو آج کل کے ماسک یا آج کل کا ماسک اس کی ایک شکل ہے، لیکن پورا چہرہ چھپایا جاتا ہے۔ ریت جب چلتی ہے، آپ میں سے بعض لوگوں کو زیارت کے درمیان نجف اشرف میں ریت کا طوفان ملا ہوگا، سال میں 2-3 دفعہ آتا، تو وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا تھا ابن زیاد، اور لوگوں نے کہا حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، اور اتنے جوش و خروش سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آئے کہ ابن زیاد تو نقاب کے پیچھے مسکراتا ہی رہا۔ کیوں؟ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب یزید نے کوفے کے پہلے گورنر کو اس لیے بدلا کہ بڑا کمزور گورنر، مسلم ابن عقیل کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، کیونکہ آج کی مجلس میں وقت تھوڑا سا میرے پاس اور کم ہو گیا تو ذرا جلدی بات کر رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کو بدلا کہ طاقتور گورنر کو لے کے آیا، یہ اکثر ہوتا۔ تو اب وہ یہ پریشان تھا ابن زیاد کہ میں بالکل نیا ہوں یہاں والوں کے لیے، بالکل نیا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال میں یہاں کا گورنر نہیں، یہاں کے حالات سے مجھے پتہ نہیں، اب کیسے میں پہچانوں گا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، ان کے ساتھی کہاں ہیں، ان کا ساتھ دینے والے کہاں ہیں؟ اور یہ جو لوگ جوش میں گھروں سے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں حسین آ گئے، حسین آ گئے، جو میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ رسول کے مدینے آنے کے مناظر کو دیکھیے گا۔ تو اب ابن زیاد مسکرا رہا ہے کہ واہ کتنا آسان کر دیا میرا کام، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوفے میں جاؤں گا، دارالامارہ میں بیٹھوں گا، اپنے جاسوسوں کو پھیلاؤں گا، ایک ایک کی خبر لوں گا، لسٹیں بناؤں گا، ان لوگوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو بتا دیا، ایک ایک چہرہ پہچان رہا، اچھا یہ سارے جوشیلے، اور پھر جو کچھ اس نے کیا وہ کیا، جس کا نتیجہ وہ جملہ نکلا کہ مسلم نماز عشاء پڑھا کے جب مسجد سے نکلے تو ایک آدمی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو اب یہ کوفے والے اتنے بے چین ہیں، اتنے تڑپ رہے، بلا بھی رہے، انتظار کے ساتھ خط بھی لکھ رہے، اور آخر میں کیا ہوا؟ یہ کل بات آ گئی تھی، لیکن میں نے ایک اور پہلو سے کہ اگر نہ پہچانے کبھی، معرفت نہ ہو، تیاری نہ ہو، تو نعوذ باللہ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کہ حسین کا انتظار کرنے والا ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ نہیں ہوگا، لیکن آدمی کو یہ سارے خطرے قرآن نے کیوں بتایا؟ تاکہ وارننگ سائن ملے، آدمی تیار ہو کے بیٹھے۔ اور اسی میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کے لیے ایک واقعہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھانا، اور وہ یہ کہ ہم سے زیادہ اپنے ظہور کے لیے امام دعا کر رہے ہیں۔ وجہ کل بتا چکا ہوں، پوری مجلس کو ریپیٹ کرنا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب امام اپنی دعا واپس بھی لے لیتے ہیں، خود دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جلدی ظاہر کرے، اور پھر واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک دعا کر رہا ہے، ایک تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، پھر کہتا ہے نہیں میں اپنی دعا اس وقت واپس لے رہا ہوں، میں اپنی تمنا اور خواہش اس وقت واپس لے رہا ہوں۔ اہم ترین واقعہ ہمارے سامنے، بلکہ یہ کہیے کہ سب سے پہلا واقعہ ابو ذر غفاری کا آ رہا، کیونکہ جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں چوتھے امام کی سیرت سے، اس سے اس کا ایک تعلق بنتا ہے۔ ابو ذر اللہ کے رسول کے اہم ترین اصحاب میں سے ایک، اور وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی اصحاب کو برا نہ کہو، پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے سارے صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں یا ستاروں کی مانند ہیں، تو اس حدیث پہ وہ لوگ بھی خود اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم کیسے کیا کریں؟ ابو ذر بھی تو صحابی تھے، ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، اور کتنے پرانے صحابی تھے، کتنے پرانے صحابی تھے۔ کہا جاتا ہے یہ 5ویں انسان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پورے ان کے بہت تفصیلی حالات ہیں، ابو ذر کی طرف مجلس نہ چلی جائے اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ حاکم، اچھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو اللہ کے رسول سے ایک ریکویسٹ کی تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے ابو ذر میں صرف تمہاری خاطر اس چیز کی اجازت دے رہا ہوں۔ جو شروع اسلام کا زمانہ ہے، 5ویں اگر یہ مسلمان ہیں تو
ورنہ کم از کم پہلا جو گروپ تھا اس میں تو شامل ہے، لیکن پانچویں ہی سمجھیے وہ تقیہ کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول وہ جو پہلے 3 سال تھے اعلان رسالت سے پہلے کے، دیکھیں یہ بھی ذرا سا جلدی بات کر دوں، بعض باتیں نامکمل رہتی ہیں تو لوگ سوال کر لیتے ہیں۔ پیغمبر 40 سال کے تھے جب حکم ہوا نا کہ اب قم فانذر کھڑے ہو، لوگوں تک پیغام پہنچا، لیکن پہلے 3 سال پیغمبر چھپ کے تبلیغ کر رہے تھے۔ 3 سال کے بعد اس پہاڑ پہ گئے، کوہ ابو قبیس پہ، جہاں آج بھی آپ حج اور عمرے کے درمیان جاتے ہیں تو شاہی محلات کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کن کے محلات ہیں جو کعبے سے بھی اونچے ہو گئے۔ خیر وہ 3 سال کے بعد گئے اور اس وقت اعلان اپنی رسالت کا تذکرہ کیا۔ پہلے 3 سال چھپ کے تبلیغ ہو رہی، آہستہ آہستہ پیغمبر ایک گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، زید ابن ارقم کا گھر۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ ابو ذر وہاں پہنچے، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن کبھی اصحاب رسول پہ بات ہوگی تو سنیے گا، ابھی تو میں اپنے موضوع کو دیکھ کے میرے ہاتھ پاؤں بھی پھول رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اعلان جا کے صحن کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ خود اللہ کا رسول اعلان اوپنلی اپنی رسالت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، جو اسلام قبول کر رہا ہے سب سے کہہ رہے ہیں اپنے اسلام کو چھپا کے رکھو، اپنے دوستوں کے درمیان خفیہ طریقے سے جو تمہیں اچھا دوست نظر آئے، جو قبول کر سکتا ہے اس کو پیغام دو۔ یہ پرسن ٹو پرسن ایک آدمی کو تبلیغ ہو رہی ہے، اب یہ اعلان نہیں ہوا۔ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا مناسب نہیں، یہ تقیہ کا زمانہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس تقیہ سے ایگزمپٹ کر دیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا میں تمہیں ایگزمپٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ابو ذر کی ساری زندگی ایسی گزری کہ جب خود مولا علی نے بھی اپنے اصحاب سے کہا کہ اس وقت تمہیں خاموشی اختیار کرنا، ابو ذر چونکہ وہ پیغمبر سے اجازت لیے ہوئے تھے تو ابو ذر تو اس وقت بھی بول رہے تھے اور ابو ذر بولتے ہی رہے، ان کا بولنا ہی سبب بنا کہ آخر میں ان کو مدینے سے باہر جنگل میں بھیج دیا گیا۔ ربضہ میں آپ حضرات مجلسوں میں سنتے ہیں، جب ابو ذر گئے تو ان کے ساتھ ان کا جوان بیٹا بھی چلا۔ حاکم نے کہا جوان بیٹے سے کہ تمہیں نہیں نکالا جا رہا ہے، وہ ابو ذر کی طرح کو تھوڑی تبلیغ کرتا تھا، یا تبلیغ نہیں حق بات۔ ابو ذر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے حکمران اپنی لاٹھی لے کے جاتے تھے اور کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرے تو اس کے سر پہ لاٹھی مار دیتے تھے، کیونکہ پیغمبر نے ان کو اجازت دی تھی۔ یاد رکھیے مولا نے سلمان تک کو روک دیا، مقداد اور عمار کے تو نام ہی نہیں لیتا، سلمان ٹاپ آف دا لسٹ، لیکن ابو ذر نہیں، وہ بول رہے ہیں۔ تو اب جب ابو ذر گئے تو حاکم نے کہا ان کو بھیجا جا رہا ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ جنگل میں جا رہے ہیں، اور بہت ہی سخت قسم کا جنگل تو میں کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ صحرا تھا۔ بیٹے نے کہا کہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ میرا باپ وہاں جا کے اکیلا پڑا رہے ہو، میں جوان بیٹا شہر کے اندر آرام کروں۔ آج کتنے ہی جوان بیٹے ایسے ہیں جو بوڑھے والدین کو چھوڑ کے پتہ نہیں دنیا میں کہاں اڑے پھر رہے ہیں۔ کسی کو یہاں کی سٹیزن شپ چاہیے، کسی کو وہاں کا گرین کارڈ چاہیے، کسی کو وہاں کا PR چاہیے، کسی کو وہاں کا اقامہ چاہیے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ جگہ والدین خود دھکیلتے ہیں کہ جاؤ بھائی یہاں تمہاری جان کو خطرہ۔ لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ماحول سا بن گیا، ابو ذر کا جوان بیٹا کہہ رہا ہے، ابو ذر جو اصحاب رسول میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، 2nd نمبر پر، بلکہ ایک عجیب حدیث ان کے بارے میں آئی ہے کہ آج تک آسمان نے ان سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور زمین نے آج تک ان سے زیادہ سچے انسان کو اپنے آپ پہ نہیں اٹھایا۔ یہ امام ابو ذر کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو خیر اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ خود امام اپنے بارے میں وہ بات کی چیز ہے، تو غیر معصومین میں ابو ذر جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اور اسلام میں تو والدین کا کتنا احترام بتایا گیا، والدین کے حقوق کا کتنا خیال کیا گیا۔ ایک راوی نے پوچھا 5ویں امام سے کہ مولا ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، آپ کے بابا، میرا موضوع 4تھے امام کے گرد ہی گھوم رہا، آپ کے بابا، ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے بابا اپنے دشمنوں تک کو اپنے پاس آنے دیتے تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے۔ آگے کی ایک مجلس میں وہ واقعہ بھی آئے گا کہ علی اکبر کا قاتل جب پریشانی کے عالم میں پہنچا تو کیسے امام نے اس کو بھی مدد کی، اور دوسرے واقعات بہت اہم واقعات ہیں، کیونکہ ہمارے آج کل لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کا رواج بہت بڑھ گیا۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ دشمن بھی آتا ہے، حتیٰ یہ کہ بعض قاتلان امام بھی آتے ہیں۔ آپ کے بابا بات تو ہر ایک سے کرتے ہیں۔ ایک نوجوان مدینے کا وہ جب کبھی امام آپ کے بابا کے پاس آتا ہے، آپ کے بابا اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور واقعات کا ایک سلسلہ ہے کہ معصومین سے زیادہ اخلاق والا کون ہوگا، لیکن کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ معصومین نے کچھ لوگوں کو دیکھ کے منہ پھیرا،
کافر مشرک منافق نہیں، صاحبان ایمان، بعض اوقات مہمان، وہ جو ایران کے دو نمائندے آئے تھے سفیر سے، وہ سفیر کا ایک احترام ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے منہ پھیرا. بہت سارے واقعات ہیں، میں الجھی باتیں کر کے آپ کو کیوں الجھاؤں، تو ٹو دا پوائنٹ بات کروں. پانچویں امام سے پوچھا کہ آپ کے بابا کا یہ وہ نوجوان ہے کہ ایک بار میں اپنے بابا کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا یا بازار سے، تو میں اپنے بابا کے ساتھ سڑک کے ایک طرف جا رہا تھا، یہ نوجوان اپنے باپ کے ساتھ دوسری طرف سے آ رہا تھا، اور اس نوجوان نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنا سارا بوجھ اس پہ ڈالا ہوا تھا، یہ خیال کیے بغیر کہ میرا باپ بوڑھا ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ ضعیف ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنا. اسے اپنے ساتھ چلا رہا ہے، زبردستی گھسیٹ رہا. جوانی کا جوش ہوتا ہے نا. میں نے دیکھا میرے بابا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے. چوتھا امام کتنا زیادہ صبر ہے. میں نے کہا بابا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ یہ نوجوان اپنے باپ کا اتنا خیال نہیں رکھ رہا ہے، بجائے راحت و آرام پہنچانے کی تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ نوجوان اس کے بعد جب کبھی میرے بابا کے پاس آیا، میرے بابا نے اس کی جانب توجہ تک نہیں کی کہ والدین کا نافرمان، اس کی میرے بارگاہ میں یا درگاہ میں کوئی جگہ نہیں. جنت کی خوشبو جن تین پہ حرام ہے، پہلا تو وہی ہے نا، حق والدین. اور اسی سے ضمناً ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجئے، کیونکہ جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو الگ سے اس کو بیان کرنے کے لیے مجھے وقت نہیں ملے گا. اچھا بعض واقعات معصومین کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیغام ہوتا ہے نا، ہم اس پہ نہیں جاتے، الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہیں پہ الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ اور کہیں پہ الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اصل مسئلہ پیغام کا ہے. الفاظ کی اہمیت کہاں بہت زیادہ ہے؟ جب کوئی ایگریمنٹ، جب کوئی ڈیلنگ ہو، جب کوئی ٹرانزیکشن ہو، جب کوئی بزنس ہو، اس قسم کی چیز. اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکے کے کافروں سے معاہدہ کیا تھا نا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے پاس چلا گیا، اگر کوئی مسلمان چلا گیا، مسلمان آ گیا کافروں کے پاس سے یہاں، تو پیغمبر اس کو واپس کریں گے. اگر کوئی آ گئے، یعنی مکے میں اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھاگ کے مدینے آ گیا، پیغمبر واپس کریں گے. کن کو واپس کریں گے؟ عرب کے ان ظالم سرداروں کو. ابو جہل تو مارا جا چکا تھا جنگ بدر میں، صلح حدیبیہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن یہ شرط تھی. اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ مسلمان آئے بھاگ کے، جب پتہ چلا کہ رسول اللہ حدیبیہ تک آ گئے ہیں، حدیبیہ مکے کی سرحد پر ہے، وہ آ گئے، پیغمبر نے کہا واپس کرو. یا رسول اللہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، مظالم کا نشانہ بن رہا ہے، کہ واپس کرو. معاہدہ. ایک خاتون بھی آ گئی، وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، وہ آ گئے. کافروں نے کہا دیکھیے معاہدہ ہوا تھا، آپ واپس کریں گے، اس کو بھی واپس کریں. کہا نہیں، معاہدہ ہوا تھا مسلمان یعنی مسلم، یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسلمہ ہے. دیکھیں مرد کا لفظ ہوتا ہے، عورت کا لفظ ہوتا ہے نا. تو کہا کہ معاہدے کے اندر لفظ مسلم تھا اور یہ مسلمہ ہے، اس لیے اس پر معاہدے کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو عورت کی عزت کا خیال ہے یا احترام نہیں. معاہدے میں لفظ کی اہمیت ہے، لیکن عام زندگی میں لفظ کی اہمیت نہیں. میرے بچپنے کا واقعہ ہے، تو میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کراچی کے اندر وہ کچھ بجلی کا نظام اتنا ٹھیک نہیں تھا، کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ، وہ کچھ وائرنگ ایسی تھی کہ وہ پنکھا ایک صاحب نے لگایا تھا، وہ کرنٹ مارتا تھا. اب پنکھا بھی ضروری تھا، اب بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، بہت پہلے کی. خیر میں کبھی کبھار جب ایسی بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں میں اتنا پرانا ہوں کہ حضرت نوح کے بیٹوں کے ساتھ میں نے خوب کھیلا کودا ہوگا. نہیں، اتنا پرانا بھی نہیں ہوں، لیکن 50-55 سال 60 سال پرانی بات سمجھیے. تو نوکر تھا جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے مالی اعتبار سے، لیکن ایک رشتہ دار تھے، ان کا نوکر تھا. نوکر سے انہوں نے کہا تھا دیکھو خبردار اس پنکھے کو ہاتھ نہیں لگانا، کرنٹ مارتا ہے، پہلے اس کو آف کرنا. پھر تو ایک مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے نوکر گیا، ایک دم اس کو بجلی کا جھٹکا لگا، وہ گرا. اب دوڑے اس کو سنبھالا اور اس کو بہرحال ریکور تو ہو گیا. کہا بھائی تم کو منع کیا تھا اسے ہاتھ نہیں لگانا. کہا میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں نے تو پیر لگایا تھا. اب یہاں پر مسئلہ میسج تھا، ہاتھ نہیں تھا. اصل مقصد تھا ٹچ نہ کرنا، لیکن لفظ تو یہ تھا بھائی خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، کرنٹ لگے گا. اس نے کہا میں نے تو پیر لگایا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت سی حدیثوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اس میں ایک حدیث یہ بھی جو یہ واقعہ ہے میں نے بہت پڑھا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کے پیغام کو نہیں سمجھا بلکہ اس کے الفاظ کے اوپر پکڑ لیا. وہ کیا تھا؟ دیکھیں چوتھے امام کا دسترخوان بہت مشہور ہے. ہمارے یہاں امام حسن کا دسترخوان ایک بہت زیادہ ایک مشہور سنت بن کے رہ گیا ہے، اور لوگ مدینے میں جاتے تھے حج اور عمرے پر
تو وہاں بھی جو اپنی ایک مسجد تھی جسے اب بند کر دیا گیا اور امام جماعت کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جب تک وہ مسجد کھلی تھی، بستان ایک باغ میں تھی نا، عربی میں باغ کو بستان کہتے ہیں، تو اس میں عمرہ حج کرنے والے خاص روزانہ امام حسن کا دسترخوان ہوتا تھا، جس کے لیے ہمارے عمرہ اور حج کرنے والے تڑپ کے وہاں پہ جاتے تھے۔ خیر، تو اب خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام کا دسترخوان بھی بہت مشہور ہے، اور امام نے اس کی ایک وجہ بھی بتائی ابو حمزہ صومالی کو۔ یہ نام بھی بہت اہم ہے، اس کا بیان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے چوتھے امام نے کیسا پیغام دیا جو آج کل بہت سے لوگ بھول گئے، لیکن یہ میں ایسی باتیں کہہ کے آپ کو اور کنفیوز کر دیتا ہوں، فی الحال چھوڑیے۔ تو امام نے وجہ بھی بتائی، یہ نہیں کہا کہ کربلا میں ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اس لیے ہی دسترخوان ہے، نہیں، ایک اور وجہ بتائی، وہ شب جمعہ کی وجہ تھی، شب جمعہ میں آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ دسترخوان مشہور تھا، کیا مطلب؟ پورے مدینے میں ہر صبح و شام کو اعلان ہوتا تھا، امام کی طرف سے کچھ اعلان کرنے والے مقرر تھے جو اعلان کرتے تھے کہ مدینے کے جتنے لوگ ہیں ان کو امام کے دسترخوان پہ بلایا جاتا، تو جو خاص طور پہ جو باہر کے مہمان آتے ہیں نا، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے، وہ ضرور آتے ہیں۔ اس وقت بھی وہی مزاج تھا اور آج بھی یہی مزاج ہے کہ آج بھی اگر وہاں پہ مفت کھانا تقسیم ہو رہا تو 5 ریال بچیں گے، آدمی کے پاس ویسے ہی بجٹ کم ہوتا ہے سفر میں، تو لوگ جاتے ہیں اور برکت کے لیے بھی جاتے ہوں گے۔ امام گھر میں کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، کب؟ سحری اور افطاری۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جو امام کی ایک کنیز ہے، یہ وہ والی کنیز نہیں ہے جن کا تذکرہ ہوا، یہ وہ کنیز ہے جنہیں امام جناب فضہ کی طرح امی کہا کرتے تھے، میری ماں، کیونکہ چوتھے امام کے والدہ جناب شہر بانو کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا تھا جب چوتھے امام 10 دن کے بھی نہیں تھے۔ اور یہ ایک جملہ یاد رکھیے، کیونکہ میری مجالس جس طرف جا رہی، آگے کسی ایک مجلس میں اس کی مزید تشریح آئے گی، خالی ایک جملہ، جتنے بھی ہمارے معصومین 13 کے 13 امام زمانہ کو چھوڑ کر، ان میں 12 معصوم ایسے ہیں جن کی مائیں ان کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ صرف ایک امام معصوم ایسے ہیں کہ جن کی ماں زندہ تھی جب ان امام معصوم کی شہادت ہوئی، اور وہ جناب حدیثہ خاتون تھی، جس کی وجہ سے ان کا رول بہت اہم بنا۔ یہ نام حدیثہ تو ہمارے یہاں کئی بچیوں کا آج کل مجھے نظر آتا، لیکن یہ واحد خاتون ہے، واحد ماں ہے 14 معصومین میں سے، جن کی خود امام زمانہ کی والدہ بھی ان کے سامنے انتقال کر گئی۔ تو 14 کا لفظ کہہ دوں، 14 میں سے 13 کی مائیں اپنے بیٹوں کے سامنے انتقال کر گئی، جو ایک نظام قدرت یہی ہے کہ مائیں انتقال کرتی ہیں، بیٹے کیونکہ جوان ہوتے ہیں ان کی لمبی عمر، سوائے جناب حدیثہ کی، اور بہت اہم اس لیے ان کا رول بنا، لیکن اس کو روکی، میں اس کو بتاؤں گا آگے کی ایک مجلس میں۔ فی الحال واپس آئی، چوتھے امام کے والدہ جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہاں سے پھر ایک مسئلہ چلتا ہے کہ کربلا میں تھی کہ نہیں تھی، اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایک بلا وجہ نئی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی، ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا، جبکہ میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے۔ تو اب چوتھے امام کی والدہ ایران کی شہزادی تھی، میں نے بھی کل اشارہ کیا، اور میں نے کیا اشارہ کیا، ساری زندگی آپ نے شہر بانو کا واقعہ سنا۔ یہ شہزادی تھی، جب مدینے آئی تھی تو شہزادیاں چاہے کنیز بن کے بھی آ جائیں تو اکیلی نہیں آتی، ان کے ساتھ کنیزیں بھی آتی، کیونکہ یہ اس مدائن شہر پہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تب یہ گرفتار ہوئی تھی۔ جناب نرگس خاتون اس طرح نہیں آئی تھی، ان کو رات کے اندھیرے میں اپنے دادا کے محل سے نکالا گیا تھا۔ دونوں واقعات مشہور ہیں، اگر نہیں بھی مشہور ہے تو فی الحال وقت نہیں۔ جناب شہر بانو کے ساتھ ان کی کنیزیں بھی آئی تھیں، اور انہی میں سے ایک کنیز تھی جس نے چوتھے امام کو بچپنے میں پالا۔ یہ لفظ پالنا میں خالی محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ امام معصوم کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب امام کربلا کے بعد آ کے دسترخوان بھی بچھاتے ہیں مہمانوں کے لیے اور خود اپنے لیے، تو گھر والے اس وقت جتنے گھر والے ہیں وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں امام کے ساتھ۔ 3 آدمیوں پہ امام نے لعنت کی ہے، چوتھے امام کی حدیث نہیں، چھٹے کی لعنت۔ لعنت برا لفظ تو ہے، لیکن وہ گالی نہیں ہے، لعنت کرس نہیں ہے، لعنت مانے ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اکیلے کھانے والا، اکیلا سونے والا، اکیلا سفر کرنے والا۔ اب اس کی تشریح بہت زیادہ کہ اب اکیلا سونے والے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام نے شادی کو واجب تو نہیں کیا ہے عام آدمیوں پر، لیکن بہرحال بہت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے کہ بغیر شادی کی زندگی گزارو۔ ہاں کچھ لوگوں پر واجب ہے جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے موبائل پر یا انٹرنیٹ پہ بیہودہ چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سے شادی شدہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات کر رہا ہوں ان کے لیے واجب ہو جائے گی، باقی نہیں واجب۔ تو اب امام یہ جو ہے کہ اکیلا سونے والا، اس سے مراد تو یہی ہے کہ شادی شدہ آدمی اور اکیلا کھانے والا، امام بٹھاتے ہیں مہمانوں کو۔
ہر حدیث میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ بات کی چیز آئے گی. یہ کہنا پڑتا ہے تاکہ مرجعیت کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو کہ مراجع یہی کرتے ہیں کہ حدیث امام ہے، پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں ایکسیپشن والی حدیثیں کون سی ہیں. اچھا اب آ جائیے، امام دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن جب یہ کنیز دسترخوان پر آئیں جسے امام ماں کہتے ہیں، کیونکہ بچپنا انہی کے ساتھ گزرا، انہی کی گود میں گزرا، وہ اپنی شہزادی کی یا مالکن کی محبت میں چوتھے امام کا سب سے زیادہ خیال کرتی تھی. تو گھر والوں نے ایک عجیب بات محسوس کی، فرزند رسول جس دن یہ کنیز دسترخوان پر آتی ہے جسے آپ ماں کہتے ہیں، اس دن آپ دسترخوان پہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، خالی بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ کیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ آپ کو ناگوار گزرا؟ امام نے کہا نہیں، میں تو اس کے احترام کی وجہ سے. مولا یہ احترام کیسے؟ کہا کہ دسترخوان پہ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، روٹیاں رکھی، میں نے ایک روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس سے پہلے میری ماں کی نگاہ اس روٹی پہ پڑ چکی تھی، وہ اس کو لینا چاہتی تھی، پہلا ہاتھ میرا بڑھ گیا. تو میں ڈرتا ہوں کہیں خدا کے یہاں یہی چیز ماں کی نافرمانی میں نہ آ جائے. اب یہ جو الفاظ ہیں، پھر کہہ رہا ہوں الفاظ نہ پکڑیے، یہاں پہ مطلب ہے ماں کا احترام، باپ کا احترام. چوتھا امام اپنی، یہ ماں بھی نہیں ہے لیکن ماں کی طرح سے چوتھے امام نے ان کو سمجھا تو کہا کہ ان کا بھی اتنا احترام کہ جس چیز کی جانب ان کی توجہ ہو، میں ڈرتا ہوں کہ پہلے میں ہاتھ نہ بڑھا دوں اور یہ والدین کی نافرمانی میں نہ آ جائے. یہ ماں وہ باپ. نوجوان سے زندگی بھر چوتھے امام نے بات نہیں کی، جبکہ وہ امام کا چاہنے والا، کلمہ پڑھنے والا تھا. اور آج کل کا جو ماحول بن گیا ہے وہ آپ کو پتا کہ سب سے بڑی اس وقت مصیبت کسی کے لیے اپنے والدین ہوتے ہیں. اور یہ تو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پھر بھی اتنا والدین، اتنا اولاد پہ بوجھ نہیں آتا. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومت کافی تو والدین کو خود بھی سپورٹ کرتی ہوگی. آپ پاکستان میں جا کے دیکھیں. خیر اب میں ادھر چلا جاؤں گا تو پھر آج کی مجلس کون پڑھے گا، تو جلدی سے میں آ جاؤں آمدم برسر مطلب، اور وہ یہ کیا والدین کے اعتبار سے چوتھے امام کی سیرت میں. اچھا یہاں رک کر ایک جملہ کہی دوں، اگرچہ بہت زیادہ میں ادھر ادھر آج پھسل رہا ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اکثر میری عادت ہے. اسی لیے میرا ایک نام مولانا بندر بھی ہے. لوگ کہتے ہیں جیسے بندر ہوتا ہے نا، ادھر گیا ادھر گیا، یہ درخت پہ اس درخت کے اوپر، اس شاخ کو پکڑا اس شاخ کو پکڑا. آپ کی مجلس بھی ایسی ہی ہوتی ہے. خیر تو خلاصہ سن لیجئے کہ مجھے اب تک یاد ہے جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تھی، اس کے 4-5 سال بعد کی چیز ہے. یہ شاید لیٹ 70s کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں ایک علاقہ ہے بہار کالونی، کھارادر سے ملا ہوا. کھارادر وہ ہے جہاں ہمارے تمام جلوس جا کے ختم ہوتے ہیں. جیسے شاید لاہور میں کربلا گامیشا کی وہ حیثیت ہو، مجھے نہیں معلوم. تو خیر تو اب وہ کھارادر سے ملا ہوا ہے. وہاں پہ ایک بہت ہی پکا نمازی تھا. چوتھے امام کے حالات میں نماز آنے والی چیز ہے. آج کا موضوع ہی میرا نماز ہے. اگر نماز کے وقت سے مجلس نہ ٹکرا گئی تو پھر تو مجبوری ہے، آج کی بات کل آئے گی. لیکن خلاصہ یہ کہ اب بہت پکا نمازی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت میں بھی کوشش کرتا ہے پہلی صف مل جائے. تو کیا کہنا، یہ واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے مثال یا فرضی مثال نہیں بتا رہا ہوں. تو ایک دن وہ آیا، سردیوں میں جو ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا، تو دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو مغربین کی نماز جلدی آ جاتی ہے. وہ آفس سے آیا، آتے آتے مغرب کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا. وہ ابھی آ کے بیٹھا تھا اور جوتے اتار رہا تھا. ابھی گھر آیا آفس سے کہ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی. ہاں میرا اس بڑھیا کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، یا اسے رکھو یا مجھے رکھو. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بڑھیا کیسے کہتے ہیں. اب وہ جو ساس اور بہو کا مسئلہ تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چل رہا. صرف ایک ہی خاتون ایسی ہے جو ساس کے مسئلے سے محفوظ نہیں، حضرت حوا. ورنہ باقی تو جس سے جا کے سنو یہ پرابلم اور کمپلین تو ہوتی ہی ہے. تو اس نے آ کے شکایت کرنا شروع کر دی. اب یہ بیٹا بھی جوتے اتار رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جوتا ہے. یہ جو سنا اس نے جوتا اٹھا، یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، ماں کے سر پہ جوتا مارا اور مارنے لگا کہ اتنے میں مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ. جلدی سے اس نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، لیکن اماں جہاں چھوڑ کے گیا ہوں یہیں سے سٹارٹ کروں گا. یہ نمازی بھی چلے. آج کل تو بہت واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا اور بیٹی نے باپ کو مار دیا، بہت سارے واقعات. لیکن 50 سال پہلے، اور میرے حقیقی واقعہ ہے جو میرے سامنے تو نہیں پیش آیا، تقریباً سامنے کیس آیا تھا میرے پاس اس وقت. اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے، جنت تو ہمیں مل کر ہی رہے گی. بوئے جنت بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، باپ اور ماں کا جو احترام ہے. لیکن ایک جملہ میں آئے اور بھی کہہ دوں تاکہ بیلنس ہو جائے.
ہاں بعض والدین ایسے ہیں کہ ان کا احترام تو کرنا ہے لیکن کچھ ان کی بھی غلطی ہوتی ہے. بڑھاپے میں جا کے آدمی کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا, وہ ہر ایک کے معاملے میں دخل دیتا ہے اور ہر ایک کے خلاف بولتا ہے. کتنی بہویں صرف اس لیے ساس سے گھبراتی ہے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیئر کر رہی, کیا کھا رہی ہو, کیا پہن رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, کیا تمہارا طریقہ ہے جو صحیح ہی نہیں ہے. وہ جو ایک ہے, چونکہ میں خود بوڑھا ہوں نا تو مجھے معلوم ہے, بڑھاپے میں جا کے عمر کی وجہ سے اور ایک سینئر ہو جاتا ہے نا تو ہر ایک کو اپنے سے جونیئر سمجھتا ہے بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں. تو خیر وہ بات اپنی جگہ پر, لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ واقعات اتنے حیران کرنے والے نہیں. والدین کی توہین حیران کرنے والے, ایسا نمازی ہم کو حیران نہیں کرتا کہ جو نماز کا اتنا پابند ہے کہ حی علی الصلاۃ آیا دوڑ کے مسجد میں جانا ہے, لیکن کہہ کے گیا کہ 4 جوتے ابھی مارے, ابھی 5 جوتے باقی ہیں, 10 کا عدد پورا کرنا ہے, واپس آ کے ماروں گا. ایسے نمازی ہم کو تعجب میں نہیں ڈالتے. میدان کربلا میں لشکر یزید شور مچا رہا ہے, نماز کا وقت قریب آ رہا ہے, حسین کو جلدی شہید کرو. ہم نے تو ایسے نمازی تاریخ میں دیکھے ہیں نا کہ جی وہ افضل وقت اول وقت آ رہا ہے, چنانچہ حسین کو شہید کرنا ہے, وہ شور مچا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر کا واقعہ, کون سے یہ اہل بیت کے چاہنے والے یا اہل بیت کے قریب تھے, کسی نے جا کے ان سے ایک مسئلہ پوچھا, وہ یہی کوفے والا تھا. کیا ہے عبداللہ ابن عمر, میں نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ ایک مچھر آ کے میرے کرتے پہ بیٹھ گیا, میں نے اس کو مارا. اب جب مچھر مارا تو وہ ابھی تازہ خون پیا تھا, وہ خون لگ گیا میرے, یا تازہ نہیں ہوگا شاید پرانا بھی, خون لگ گیا. اب میں پریشان ہوں کہ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے جیسا شخصیت, کون سا آل محمد کا اتنا احترام کرنے والے, یزید کی شروع کی بیعت کرنے والوں میں ان کا نام شامل, سر پیٹ لی. کہا تم کوفے والو, مچھر کا خون لگ گیا تو اتنا تڑپ رہے ہو کہ پتہ نہیں نماز ہے کہ نہیں ہے, اللہ راضی ہے کہ نہیں, اور جا کے حسین کو شہید کر کے آ گئے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ رہے. اب یہ جو عجیب و غریب قسم کے نمازی سامنے آتے ہیں, میں اور نماز کی توہین کروں, پتہ نہیں, میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی. 35 سال میرے چوتھے امام نے ساری رات نماز پڑھی. تو خیر یہ تو بات آگے آئے گی, کیونکہ چوتھے امام کی سیرت میں روزہ اور نماز بہت اہم عبادت ہے, بیان آئے گا بھی. ابھی تو اصل واقعہ میں مکمل کر دوں. اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ چلے کہاں سے, تو ہم بھول گئے. آپ بھول گئے, میں نہیں بھولا. ابو ذر کے واقعے سے, جوان بیٹے نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اور ابو ذر کا واقعہ بھی کیوں بتا رہا ہوں کہ پہلے آدمی ایک خواہش کرتا, ایک تمنا کرتا, بعد میں اسی کو واپس لے لیتا. ایک تو ہوتا ہے کہ حالات بدلنے سے, جیسے مصائب میں اکثر ایک جملہ ہم لوگ عاشور کے دن پڑھتے ہیں کہ حسین کا ایک بچپنا تھا جہاں پہ نئے لباس کی خواہش کی تھی, جنت سے درزی آیا تھا. اور ایک حسین کی شہادت کا دن تھا جہاں کہا تھا پرانا لباس لے کر آؤ, میں اس لباس کو پہن کے جہاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ دشمن اتنا پرانا لباس دے کے اسے لوٹے نہیں. لیکن اسے بھی لوٹ لیا گیا. واپس آ جائیے اصل واقعہ. تو یہ تو ہے کہ عمر کے تقاضے, حالات کے تقاضے, تو آدمی نے پہلے کچھ کہا پھر کچھ کہا, لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ فوری طور پہ دعا کر کے وہ دعا واپس لی جاتی ہے, تمنا کر کے واپس. جوان بیٹا چلا گیا, بہت لمبی بات ہو گئی. باپ کے ساتھ کیوں گیا؟ باپ کی خدمت کرنا. میرا باپ بوڑھا ہے, 80 کے قریب تھے ابو ذر, میں جوان. ان کا نام بھی ذر تھا بیٹے کا, تب ابو ذر کہلاتے ہیں, ورنہ تو نام جنتا ہے. خیر اب ہوا یہ کہ ابھی اسی کو کہتے ہیں قدرت. بیٹا گیا باپ کی خدمت کے لیے, بجائے اس کے کہ باپ کی خدمت کرے, کچھ عرصے کے بعد بیٹا مر گیا. بیٹے کی موت ہو گئی. جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کے سامنے کتنا بڑا صدمہ. حضرت علی اکبر کے حالات پہ جو نوحے آپ سنتے ہیں, جو مرثیہ آپ سنتے ہیں, جوان بیٹے کا مر جانا. اگر ہم اس پہ غم کریں جوان بیٹے کی موت, یار حضرت علی اکبر کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو شخصیت ہی کچھ اور عام زندگی میں. ہم فرشتے تک روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ حدیث شیعہ میں علامہ مشکینی نے روایت نقل کی ہے کہ نہیں کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا, اے جبرائیل تو آتے جاتے ہیں نا, ہاں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, میرے ذہن میں آیا کہ ایک سوال رسول نے ملک الموت سے پوچھا, اے ملک الموت تیرا کام ہی روح قبض کرنا, کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت تو رویا بھی؟ بھئی وہ رونے لگے گا تو کام کیسے چلے گا؟ اور کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے حیرت بھی ہوئی ہے؟ اسے کیسے حیرت ہوگی؟ تو صبح شام اس نے ایک جواب دیا تھا شداد والا, وہ چھوڑ دیجئے, شاید شب جمعہ آ جائے, لیکن فی الحال یہ واقع. اب یہاں پہ جبرائیل سے بات ہو رہی ہے, ملک الموت سے نہیں. بھئی فرشتے ہیں, ہر انسانی خواہشات سے دور ہیں, لیکن کیا کبھی فرشتے بھی ہنستے یا روتے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں فرشتے ہنستے ہیں
اور 3 موقع ایسے ہیں جہاں فرشتے بھی روتے ہیں. مومن کو ہنسانا عبادت ہے. مزاح المومن عبادہ. مومن کے دل میں سرور داخل کرنا عبادت ہے. روایتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جہاں کہا گیا مومن کو خوش کرو, مومن کا دل اس میں سرور, مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ. اب جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں, لوگ نہیں لوگیاں یعنی خواتین کہتی ہیں مولانا پھر تو ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ فرشتے 3 مرتبہ ہنستے ہیں. پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, وقت میرے ہاتھ سے نکلا, ابھی تو تمہید ہی ہو رہی ہے. صرف حدیث کا ایک ٹکڑا, کیونکہ جب حدیث آ گئی اور اتنا اہم اس کے اندر پیغام آ گیا. کہا کہ کب فرشتے کب ہنستے ہیں؟ کہا ایک تو اس وقت ہنستے ہیں کہ ایک آدمی نے سارا دن حرام, گناہ, خدا کی نافرمانی, ظلم سب کچھ کیا, اب شام کو گھر آ گیا, سارا دن کے بعد اب آرام کرے گا, تھکن اتارے گا, کھانا کھائے گا, سوئے گا. لیکن ایک مرتبہ گھر آ کے بھی دوبارہ گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. فرشتوں کو ہنسی آتی ہے کہ کتنے گناہ کرو گے, جہنم کی طرح تمہارا پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے, دن بھر بھی گناہ کیے, رات بھر بھی گناہ. اچھا پہلے یہ حدیث سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی. رات کو پہلے کہاں گناہ ہوتے تھے بہت کم. اب آج کل سمجھ میں آ گیا, جب سے یہ یوٹیوب آیا, جب سے انسٹا آیا, جب سے ٹک ٹاک آیا, جب سے موبائل آیا, جب سے واٹس ایپ آیا, اب تو دن کو کم گناہ ہوتے ہیں, رات کو زیادہ ہوتے ہیں. پاکستان میں تو باقاعدہ ٹیلی کام کمپنیاں پیکیج دیتی ہیں رات کے وقت, خوب 12 بجے کے بعد لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ, اور میں یہ تو محاورتاً کہتا ہوں, بڈھے بھی کم نہیں ہیں. خیر تو واپس آ جائیے. کہا کہ فرشتے ہنستے, کتنے گناہ کرو گے, دن بھر گناہ کر کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا کہ رات کو بھی گناہ شروع ہو گئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, جب آدمی بہت کھاتا ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کتنا کھاؤ گے, پیٹ ہی نہیں بھرتا. فرشتے ہنستے. دوسرا, جب کسی عورت کی موت ہو جاتی ہے فرشتے ہنستے. کیوں؟ اسے قبر میں اتارا جاتا ہے, اعلان ہو جاتا ہے بھائی صرف محرم لوگ قریب آئیں, صرف محرم لوگ جو ہیں وہ آخری دیدار کریں, نامحرم ہٹ جائیں. واہ, ساری زندگی تو نامحرم اس کو سر سے پیر تک دیکھتے رہے, کوئی چیز بھی اس کی چھپی نہ رہی. جب یہ دیکھنے کے قابل تھی تو سب کے سامنے تھی. اب تو مر گئی ہے, لاشا سڑنے والا, اب اسے کون دیکھے گا؟ اب سارا حجاب یاد آ گیا, بھائی نامحرم ہٹ جائیں, دیدار ہوگا صرف محرم قریب آئیں, باقی یہاں سے دور چلے جائیں. فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے ہیں. یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ عورت جب واقعاً چھپانے کے قابل تھی تب تو دنیا کو دکھا رہی تھی, اور جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا, لاشا سڑنے والا ہے, تب اتنا حجاب آ رہا ہے. خاتون نے کہا مولانا پھر تو ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں, فرشتوں کو ہنسا رہے ہیں. جب عام مومن کو ہنسانے کا اتنا ثواب ہے تو فرشتوں کو ہنسانے کا تو کتنا ثواب ہوگا. ان کو جتنا ہنساؤ گے قیامت میں اللہ تمہیں اتنا رولائے گا. خیر وہ عذاب نہیں بتا رہا ابھی, کیونکہ آج کی مجلس کا موضوع اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو رہا. اور پھر ادھر آئیے, 3 موقع پہ فرشتے روتے بھی. کب روتے ہیں؟ اس میں پہلا یہ بتایا کہ جب کسی باپ نے, ماں نے, ابھی باپ ماں نہیں, شادی شدہ جوڑا, اولاد نہیں ہو رہی, دعائیں کر کے, منتیں کر کے, بہت سارے عمل کر کے. آپ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی یا اولاد نرینہ نہیں ہوتی ہے تو جناب مسلم ابن عقیل کا وسیلہ اس کے لیے سب سے بہتر. حتیٰ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, لیکن میری نیت توہین نہیں ہے, حتیٰ معصومین کے وسیلے سے زیادہ اہم مسلم ابن عقیل کا وسیلہ اولاد کے لیے. خیر تو خلاصہ یہ خالی وسیلہ نہیں, یہ ارادہ بھی کہ اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام مسلم رکھوں گا. کراچی میں کتنے, بلکہ لاہور میں بھی میں پڑھ کے آیا, وہاں بھی کتنے ایسے ملتے ہیں جن کا نام مسلم ہے کہ مولانا آپ کی مجلس کی وجہ سے ہمارے والدین نے ایک منت مانی تھی. تو جن کے یہاں بہت ساری اولادیں ہیں ان کو تو یہ موضوع سے دلچسپی نہیں ہے, تو کہتے ہیں ایسی دعا بتائیے کہ اولاد رک جائے. تو خیر دعا تو پھر وہی, جتنا دور جا سکیں ایک دوسرے سے اتنا اچھا ہے. لیکن جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھی, زندگی اندھیر نہیں اولاد ہو رہی, بڑی دعائیں, بڑی منتیں, بہت اللہ سے پکارا, سب کچھ کیا, اللہ نے اولاد دے دی. اب ان کی ساری امیدیں یہ اولاد ہے کہ جوان ہوگی, ہم بوڑھے ہوں گے, یہ ہماری خدمت کرے گی, ہمارا بڑھاپا آرام سے گزرے گا. پتہ چلا کہ یہی بیٹا باپ کے سامنے مر گیا, ماں کے سامنے, جس طرح بلک بلک کے روتے, فرشتوں کو ان کے مرنے پہ رونا آ جاتا. اب ادھر کو یہ امتحان دینا پڑا, جوان بیٹا مر گیا. اچھا مسئلہ خالی نہیں, یہی بہت بڑا مسئلہ ہے, میں ذرا غلط جملہ کہنے جا رہا تھا, یہی بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ تو ہے ہی اپنی جگہ اتنا بڑا دکھ. اور ساتھ میں مسئلہ واجبات کا آ گئے کہ اگر مر جائے تو اس کو دفن, غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے, دفن کرنا. اور مرد کے لیے غسل جو ہے وہ مرد ہی پہناتا. ابو ذر کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی بھی تھی اور چھوٹی بچی بھی تھی, لیکن ابو ذر کو دینا. اور قبر کھودنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو تو خود ہی کھدائی قبریں ملتی ہوں گی, لیکن
جنگل میں جا کے قبر کھودنا، آج بھی آپ روضہ میں جائیے، وہاں کی زمین تھوڑی پتھریلی بھی ہے، میں تو کئی بار جا چکا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس بوڑھے باپ جوان بیٹے کا جو اپنی جگہ ہے اس کے لیے قبر بھی کھودنا، اور خالی قبر نہیں کھودنا، پھر غسل بھی کرنا دینا، کفن بھی پہنانا، اپنے ہاتھ سے بیٹے کو قبر میں اتارنا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، لیکن ہمارے یہاں تو غسل دیتے وقت باقاعدہ ٹیم بنانا پڑتی ہے، ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. 3-4 نوجوان لڑکے یا 3-4 نوجوان لڑکیاں، اگر عورت مر گئی وہ آ کے مدد کرے تو ہوتا. اب وہاں بوڑھا باپ یہ ساری خدمت کر رہا ہے، لیکن چلے واجبات ہیں، کرنا ہے. قبر میں اتارنے کے بعد ایک جملہ کہا جو سمجھ میں آیا، اگلا جملہ کہا جو سمجھ میں نہیں آیا. پہلا جملہ سمجھ میں آیا، دوسرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا. اور کہہ کون رہا ہے؟ ابو ذر کہہ رہے. اور ابو ذر کون ہے؟ جنہیں رسول نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں ایک لقمان حکیم دیا تھا، جو اتنے اہم تھے کہ سورہ لقمان قرآن میں نازل ہو گئے. تو اللہ نے میری امت میں بھی ایک لقمان دیا، میرا لقمان ابو ذر. یہ ابو ذر کی عقل، ابو ذر کی جو انٹیلیکٹ، اس کی پیغمبر تعریف کر رہے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے ابو ذر لقمان سے کم نہیں ہے، یہ میرا لقمان ہے، امت رسول کا لقمان ہے. وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرا نہیں. پہلا جملہ کیا؟ جب قبر میں اتار دیا بیٹے کو تو بیٹے کی میت کو دیکھ کر کہہ رہے، بیٹا جوان میرے سامنے مر گیا، میرا دل چاہا کہ کاش اللہ مجھے بھی تیرے ساتھ موت دیتا، یہ دکھ، یہ صدمہ برداشت کرنے کو میری آنکھوں کے سامنے یہ صدمہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آتا. ہر بوڑھا باپ یہی کہتا، بیٹا ابھی تیرے جانے کے دن نہیں تھے، کاش میں مر جاتا تو زندہ رہتا. اور تاریخ میں واقعات بھی کہ باپ نے، ماں نے اپنی قربانی دے کے بیٹے کو بتایا. اب آپ تو آ گئے انگلینڈ میں، تو آپ کو تو اتنا تعلق نہیں ہوگا انڈیا پاکستان سے، لیکن بابر بادشاہ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ہمایوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور ہوتا ہے واقعات. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کراچی کا کوئی واقعہ تھا، نیٹی جیٹی آپ نے کئی بار مجھ سے سنا نا، تو کئی لوگوں نے کہا مولانا ہم تو جانتے ہیں نیٹی جیٹی، ہم کراچی والے، تو معذرت ان لوگوں سے. لیکن ساحل سمندر، ابھی 4 دن پہلے 5 دن پہلے واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ گئے تھے سمندر پہ، نہا رہے تھے، بیٹا ڈوبنے لگا، باپ کو تیرنا نہیں آتا، پھر بھی بیٹے کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی، خود مر گئے. یہ ہوتا، یہ فطرت ہے. بالکل صحیح جملہ کہا کہ بیٹا کاش میں مر جاتا. لیکن بیٹا اب میں سوچ رہا ہوں اچھا ہوا کہ میں نہیں مرا، اب تمہارے بعد زندہ رہا. من لا یحضرہ الفقیہ، ہماری کتاب میں شیخ ہے، بہت مشہور حدیث کی کتاب، اس میں شیخ صدوق نے لکھا اچھا ہوا کہ میں نہیں مرا. اچھا یہ لفظ اچھا ہوا میرا لفظ ہے، لیکن جو ابو ذر کا جملہ ہے اس کا مفہوم یہی کہ اچھا ہوا کہ میں نہیں مرا، تیرے بعد زندہ رہا. یہ جملہ کوئی بوڑھا باپ تو نہیں کہے گا. ہاں بیٹے کہہ سکتے ہیں اچھا ہوا اماں جان دنیا سے چلی گئی، روز چک چک گھر میں ہوتی تھی، دماغ خراب کر دیا. اچھا ہوا کہ ابا جان ٹل گئے، روز جھگڑا ہوتا تھا، ہر چیز میں بولتے تھے. لیکن باپ کبھی نہیں کہے گا، ماں کبھی نہیں کہے گی کہ بیٹا اچھا ہوا تمہارے بعد زندہ ہوں. تو پھر ابو ذر نے خود وضاحت کی کہ جب میں قبر میں اترا میں نے قبر کو دیکھا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور سنتے ہیں نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آواز ذرا سی عجیب سی ہوتی ہے، وہ ہال میں نہیں ہے، باہر کہیں کھڑے ہیں، کہیں آڈیو سن رہے ہیں، شک ہوتا ہے یہ مولانا صادق حسن پڑھ رہے ہیں کہ کوئی اور پڑھ رہے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں جہاں قبر کا واقعہ ہے، ہاں یہ ہے مولانا صادق حسن، وہ پڑھے مجلس اور قبر نہ ہو نہیں سکتا. تو یہ تو میری پہچان بن گئی. اس طرح لوگوں نے پہچانا. حج میں نے دیکھا، مینا میں مجلس پڑھ رہا تھا، باہر سے قافلے گزر رہے تھے، شیعہ قافلے، آواز کان میں گئی، پہچان نہیں پا رہے تھے. میں نے قبر کی بات کی، فوراً آ گئے، ہاں پہچان گئے، قبر کی بات تو آپ ہی کریں گے تو آپ بھی سن لیجیے. اور ایک دن نہیں سنیں گے، ابھی 2-3 دن اور بھی سنیں گے، کیونکہ مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ آج اتنے مومنین آ جائیں گے. تو اب ذرا سا مومنین، تو میں ذرا سا اپنا رنگ تو دکھاؤں نا، لیکن زبردستی نہیں سناؤں گا آپ کو، زبردستی نہیں، موضوع کے اندر آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ ابو ذر نے کیا کہا، بیٹا جب میں قبر میں گیا اور میں نے دیکھا قبر کسے کہتے ہیں، اسی لیے بعض علماء کا اور عرفاء کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی قبر تیار کر کے اس میں لیٹا کرتے ہیں جا کے کچھ دیر کے لیے. میں نے عرض کیا نا کہ اصل چیز الفاظ پکڑنا نہیں ہوتا. جیسے 10ویں امام نے اپنے گھر میں قبر بنائی، آپ کو گھر میں قبر نہیں بنانا، میسج کہ قبر کو یاد رکھنا. جب میں قبر میں گیا اور میں نے دیکھا قبر کسے کہتے ہیں. اب یہ ابو ذر کو کیا پہلی دفعہ قبر دیکھ رہے ہیں؟ 80 سالہ بوڑھا آدمی زندگی میں سینکڑوں قبریں دیکھی ہوگی، پیغام دینا. ایک مرتبہ کہا جب میں قبر میں گیا اور دیکھا قبر کسے کہتے ہیں، اب یہ بند ہو جائے گی. اور خالی بند نہیں ہوگی، اس کی دیواریں مردے کو اپنے درمیان لے کے دبائیں گی.
وہ امتحان جو فاطمہ بنت اسد بھی ایک مرتبہ کانپ کے رسول سے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ امتحان. لیکن جب میں قبر میں گیا اور قبر کو میں نے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو تجھے کیا ملتا؟ مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ مرنے والا اکیلا دنیا سے گیا یا 500 آدمی اس کے ساتھ چلے گئے؟ کیا فائدہ ہوگا مرنے والے کو؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 500 گئے تو اللہ کہے گا بھئی 500 کے پارٹی کا لیڈر ہے تو ذرا اس کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھو. ہولا غالباً پنجابی کا لفظ ہے، سنا ہے میں نے لوگوں سے، اردو میں نہیں. ذرا ہولا رکھو بھئی 500 آدمی اس کے ساتھ آ رہے ہیں. نہیں، قبر میں مرنے والا گیا اب اس کے ساتھ کوئی نہ مرے تب بھی اور پوری دنیا مر جائے تب بھی مرنے والے پہ فرق نہیں پڑتا. تو اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو تجھے کیا فائدہ ہوتا؟ لیکن اگر میں تیرے بعد زندہ رہا تو اب میں تیری مدد کر سکتا ہوں، تیرے لیے قبر میں نیکیاں بھجوا سکتا ہوں. اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب ہے وہ عذاب دور کروا سکتا ہوں، اور تمہاری قبر کو دیکھ کر میں اپنی قبر کو یاد کر کے اپنے لیے بھی قبر کے لیے پہلے سے نیکیاں بھجوا سکتا ہوں. تو پہلے کہا مر جاتا اور پھر واپس لے لی خواہش کے مرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو زندہ رہنے کا فائدہ ہے. یہی زمانے کے امام کے لیے آپ کے لیے امام کا پیغام کہ سنو، میں فوراً ظاہر ہونا چاہتا ہوں. جب تم برداشت نہیں کر سکتے علی اکبر کے قاتل کو، تم برداشت نہیں کر سکتے علی اصغر کے قاتل کو، تم برداشت نہیں کر سکتے عباس کے بازو کاٹنے والے کو، تو میں کیسے برداشت کروں؟ یہ تو میرے خاندان کا مسئلہ ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میرے ماننے والے پوری طرح تیار نہیں، اگر میں آ جاؤں گا تو ابھی یہ مجھے برداشت نہیں کر پائیں گے. گرچہ یہ جملہ مولا نے عام مسلمانوں سے کہا تھا، مومنوں سے نہیں کہا تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں اس پر ہمارے اوپر بھی اطلاق ہوگا. کب مولا نے کہا تھا؟ جب تیسرے خلیفہ قتل کر دیے گئے اور لوگ علی کو ڈھونڈتے ہوئے چلے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں. وہ مدینے کے باہر تھے. آپ میں جو حج اور عمرہ کر چکے ہیں ان کی معلومات کے لیے بتا دوں اگر نہیں ہے معلومات، مسجد نبوی کے باہر ایک ہے مسجد غمامہ، اس کے برابر ایک مسجد علی، اب تو بہت شاندار بنا دی. یہ وہ جگہ تھی جو یہوذی کا باغ تھا جہاں مولا کام کیا کرتے تھے، اور پھر مولا نے یہ باغ خریدا. اور جب یہ تیسری خلافت کے آخری زمانے میں بہت گڑبڑ ہو گئی مدینے کے اندر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑ گئی، مولا مدینہ چھوڑ کے باہر چلے گئے، اسی جگہ جہاں آج مسجد علی. تو خیر لوگ ڈھونڈتے ہوئے چلے، شہر میں ڈھونڈ رہے، شہر میں علی نہیں ملے. کسی نے کہا کہ وہ تو میں نے ان کو ان کے اپنے باغ میں دیکھا. لوگ دوڑ کے گئے، یا امیر المومنین یا ابو الحسن. ابھی امیر المومنین نے کہنا شروع کیا، یا ابو الحسن، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. علی کے ہاتھ میں بہت ہی پرانی پھٹی ہوئی جوتی تھی نا، اس کی مرمت کر رہے تھے. کہا تم جو خلافت دے رہے ہو نا وہ پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر، نہیں چاہیے یہ خلافت، لے جاؤ. کہ نہیں یا امیر المومنین یا ابو الحسن. اب دیکھیے اب تک تو ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کو بھگت بھی لیا. میں جملہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، بھگت بھی لیا. بہت سارے ایسے ہم نے بھگت لی کہ اب پچھتا رہے ہیں. اب ہم آپ کے پاس آ گئے، اگر ابھی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، قیامت میں ہم اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم تو تیار ہو گئے تھے، علی نہیں مان رہے تھے. علی نے کہا چلو تم نے حجت تمام کر دی، میں قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہ علی کا جملہ تھا کہ آ تو گئے جوش میں کہ علی کو حکمران بنانا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ کرپٹ حکمرانوں کو ایسا دیکھا، اب علی جیسا معصوم چاہیے ہے لیکن برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہ علی کا جملہ تھا. پھر وہ اگلا جملہ تو آپ کا سنا ہوا کہ مولا نے کہا لیکن یہاں پہ خلافت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ شہر کے باہر ہے، جنگل ہے، یہ ویرانہ. خلافت کسی ویرانے کے اندر اور چند لوگوں کے درمیان طے نہیں ہوتی ہے. خلافت کا فیصلہ تو غدیر کے میدان جیسے 1,20,000 کے مجمع میں ہوتا. کل میں مسجد میں آؤں گا اور سارے مدینے کو بلا لو خوشی سے میری بیعت کریں. لیکن سارا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا کب؟ جب علی مسجد میں آئے، منبر پہ جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پہ قدم رکھا، تیسری پہ قدم رکھا، یہاں آ کر بیٹھے جسے عرشہ منبر کہتے ہیں. اس کا نام عرشہ منبر. اس سے پہلے ہوتا تھا رسول خدا عرشے پہ بیٹھتے تھے، ان کے بعد والے احترام میں ایک سیڑھی نیچے، ان کے بعد والے دونوں کے احترام میں ایک سیڑھی نیچے، ان کے بعد والے تینوں احترام میں ایک سیڑھی نیچے. تو مولا کو تو وہاں بیٹھنا چاہیے. کہا مجمع بے چین ہو گیا. علی نے جھک کے کہا بھائی کیا ہو گیا، تم لوگ بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یا ابو الحسن آپ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، وہ احترام رسالت. جلال آ گیا مولا کو. خطبے سے پہلے ایک جملہ کہا، محاذ الہٰ، ارے تم حیران ہو کہ میں رسول کی جگہ بیٹھا ہوں؟ میں تو وہ ہوں جس کے قدم دوش رسول پہ پہنچ چکے ہیں. تو اب مولا نے پہلے امام نے کہا تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے، اور یہی ہوا.
برداشت نہیں کر سکی یہ امت جو علی کو بڑے چاؤ سے بڑی خواہش سے ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے لائی. آخری امام کے ساتھ بھی یہ ہوگا. کچھ میں نے کل بتایا تھا کہ امام کو پہلی تلوار ہی چلانا پڑے گی ان لوگوں کے لیے جو امام کی ظہور کی خبر سن کے دوڑ کے مکے میں آئیں گے. کون لوگ ہوں گے جو امام کے ظہور کی خبر سن کے دوڑ کے مکے میں جائے؟ وہ ایسے ہی انتظار کرنے والے ہوں گے نا. باقی لوگ تو سنیں گے، اگنور کریں گے، توجہ ہی نہیں دیں گے ان کے خلاف، کیونکہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہی چوتھے امام کی سیرت کا ایک اہم پیغام. بلکہ میرے اعتبار سے شاید سیرت چوتھے امام کی سیرت میں 21 سینچری میں 1448 ہجرہ میں 2026 میں سب سے اہم پیغام یہ بن رہا ہے. جہاں پہ آج میری مجلس رکی ہے کل یہاں سے آگے بڑھے گی. سب سے اہم پیغام. میں یہ جملے عام طور پہ کہتا نہیں ہوں کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے باقی پیغام اتنے اہم نہیں ہے، لیکن واقعا کہ کیوں امام کو برداشت نہیں کریں گے؟ چوتھے امام کی سیرت میں دیکھیے گا. کیوں اب وقت نہیں رہا تو کل. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے ایک دعا کرتا ہے پھر واپس لے لیتا، پہلے ایک اعلان کرتا ہے پھر اپنے اعلان کو واپس لے لیتا. جیسے زمانے کا امام دعا کر رہا ہے ظہور کے لیے، ہماری حالت دیکھ کے اس دعا کو واپس لے رہا. جیسے ابو ذر نے بیٹے کو دیکھ کے دعا کی کہ ان کے ساتھ ہی مر جاتا، لیکن جب قبر کی مشکلات اور یہ سوچا کہ بیٹے کی مدد مرنے سے نہیں ہوگی، زندہ رہ کر خدمت سے ہوگی، تو واپس لے لیا اپنا جملہ. اور جیسے ام البنین نے فریاد کر کے اپنا جملہ واپس لے لیا. جیسے میں نے مجلس کے درمیان ایک جملہ کہا تھا کہ اہل بیت اطہار تو کائنات کی عظیم ترین شخصیتیں ہیں، لیکن مسلم ابن عقیل جیسی شخصیتوں کا بھی ایک بہت ہی ہائی اسٹیٹس. اسی طرح سے شہزادی کونین اور ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا تو کہنا ہی کیا، لیکن اس خاندان میں اور کئی ایسی شخصیتیں ہیں. ہماری خواتین جانتی ہیں ام البنین کا وسیلہ اور واسطہ. اور یاد رکھیے کہ عراق میں، نجف میں اور کربلا میں جناب عباس کا جیسا واسطہ دیا جاتا ہے، شاید اس سے زیادہ ام البنین کا واسطہ دیا. ایک ماں کے 4 جوان بیٹے اور چاروں وہ قربان کر دے. میں تو ایک جوان بیٹے پہ مجلس پڑھ گیا، آدھی مجلس، 4 جوان بیٹے اور چاروں قربان کر دی. اور ایک ہی سوال زینب کبریٰ سے کیا تھا جب زینب پلٹ کے آئیں کہ میرے بیٹوں نے حق وفا ادا کیا کہ نہیں کیا. اب ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے مروان ابن حکم، اور اس کا بھی چوتھے امام کی سیرت سے ایک بہت اہم تعلق بنے گا. مروان ویسے ہی ایک بہت زیادہ نیگیٹو کیریکٹر ہے، لیکن چوتھے امام جو سجادی عشرہ میں پڑھ رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ 1-2 دن کے بعد آئے گا، یہ واقعہ بھی آنا. لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ کربلا کے بعد جنت البقیع کے قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بالکل سامنے، بقیع کے سامنے ہی تو محلہ بنی ہاشم تھا. جنت البقیع اور روضہ رسول کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہ محلہ بنی ہاشم ہے اس زمانے. ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ایسی بی بی جو سر سے پیر تک کالے کپڑے پہنے ہوئے لیکن بہت ضعیف ہیں، چلا نہیں جا رہا، تو ہاتھ میں عصا لے کے باہر آئی. اپنے گھر سے نکل کے بقیع کے قبرستان میں داخل ہو اور اس قبر پہ جا کے اپنے آپ کو گرایا جسے شہزادی کی قبر کہا جاتا. اور وہاں جانے کے بعد پہلے تو کہا کہ اے شہزادی کونین، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی. مروان چونکا، یہ مدینے کا گورنر بھی رہ چکا، چونکا. کہا یہ کون خاتون ہے؟ ہم غیر ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ تو محلہ بنی ہاشم سے نکل کے آئی ہیں، اس کا مطلب اس خاندان کی ہیں. کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ عباس کس کا بیٹا ہے؟ ام البنین کا بیٹا ہے. لوگوں نے کہا یہ خود ام البنین ہی تو ہیں جو اس لیے عباس کا پرسہ فاطمہ کو دے رہی ہے کہ فاطمہ کہتی تھی عباس میرا تیسرا بیٹا ہے، عباس حسن حسین کے بعد میرا تیسرا لال ہے. تو عباس کا پرسہ ام البنین کو نہیں بلکہ فاطمہ کو دیا. اس کے بعد ام البنین نے ایک جملہ کہا، سمجھ میں آتا. پھر دوسرا جملہ کہا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ابو ذر کے واقعے کے انداز میں مصائب کے بھی 2 جملے. پہلا جملہ کہا جب پرسہ دے دیا، چہرہ اٹھایا، کربلا کا رخ کیا. ادھر آپ کے یہاں کربلا ادھر ہوگی، کربلا کا رخ کیا. کہا عباس، دنیا مجھے آ کے تیرا پرسہ دیتی ہے، میں سب کی باتیں سنتی ہوں، کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتی. میرا دل کہتا ہے یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے تجھے پالا ہے نا، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے پتا ہے میرا عباس اتنا بہادر اور اتنا شجاع ہے
کہ اس دنیا میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس کو مار سکے. صحیح ہے نا؟ بات بالکل صحیح. ماں نے پالا ہے عباس کو، ماں کو پتا ہے. کہا مجھے یقین ہی نہیں آتا، میں سمجھتی ان کو کوئی غلط فہمی اور دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن عباس میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. ارے ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یقین نہیں آ رہا، وہ سمجھ میں آ گیا شجاعت عباس، لیکن میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. کب؟ جب میں سنتی ہوں کہ میرے امام سید سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے. اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کوئی سجاد کے کوڑے مار سکتا تھا؟ میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ میری شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے. اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کوئی سکینہ کا تماچے لگا سکتا تھا؟ نہیں نہیں. سب سے بڑھ کر جب میں سنتی ہوں کہ میری آقازادی اور شہزادی زینب کبریٰ کی چادر چھن گئی، اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کیا کوئی چادر زینب پہ ہاتھ ڈال سکتا؟ ہائے عباس نہ رہا تو چادر زینب چھنی. پروردگار آج کی مجلس بھی باب الحوائج اور ان کی باب الحوائج ماں کے ذکر پہ ختم ہوئی. جو مومنین اس مجلس میں گریہ کر رہے ہیں عباس کے مصائب پہ گریہ کون نہیں کرے گا؟ جو گریہ کر رہے ہیں ان کے گریہ کا واسطہ انہیں دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں باب الحوائج کے طفیل میں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. عباس کے نہ ہونے سے جو مظالم ہوئے ان کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.